ہم کہاں کے سچے تھے کس نمبر 2۔ مشیل ہر معاملے میں اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، دراز قد، سفید رنگت، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں جو دراز پلکوں سے بھی بھری ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ ہر وقت مسکراہٹ کا تاثر لیے رہتا تھا۔ آنکھوں سے ہم رنگ اس کے سیاہ بال کمر تک لہراتے تھے۔ وہ بہت کم ہی انہیں باندھتی تھی۔ اور مہرین، میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر اپنے ذہن میں جیسے اس کے نقوش ابھارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے میں کچھ بھی خالہ جیسا نہیں تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ سانولی رنگت، عام سی آنکھیں، عام سے بال، معمولی شکل و صورت۔ کوئی تو ایسی خاص چیز نہیں تھی جو اسے کچھ بہتر کر دیتی۔ پھر اس کی خاموشی، اس کی جلی کٹی باتیں، اس کے کمپلیکسز۔ واقعی کچھ لوگوں کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کیوں میں پھر اس کا موازنہ مشیل سے کرنے لگا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے یونیورسٹی میں مشیل کا سامنا کرنا۔ وہ جو مستقل لائم لائٹ میں رہتی تھی، جو ہر چیز، ہر جگہ، ہر شخص پر چھا جاتی تھی۔ پھر یہ سب مہرین کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس کی جیلسی حق بجانب تھی۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھے مشیل پر فخر محسوس ہوا تھا۔ کیا کوئی اس سے زیادہ مکمل ہوگا؟ کسی کے پاس اس سے زیادہ نعمتیں ہوں گی؟ خوبصورتی، ذہانت، دولت، شہرت، محبت، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ اور وہ تو پھر اندر سے بھی خوبصورت تھی۔ اس میں غرور نہیں تھا، عاجزی تھی، نرمی اثار تھا، سچائی تھی جو اس کے ہر لفظ میں بولتی تھی۔ اور اس صاف گوئی نے ہی تو مجھے اس کا شدائی کیا تھا۔ اس کا گھر آ گیا تھا، گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں گاڑی سیدھی اندر لے گیا۔ میں نے خالہ سے کہا تھا کہ میں خود چلی جاؤں گی، مگر انہوں نے خود ہی اصرار کیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر آئیں گے۔ حالانکہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی زحمت کی۔ گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پتہ نہیں کیوں صفائی پیش کی۔ اس سے پیشتر کہ وہ دروازہ کھول کر اتر جاتی، میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کوئی زحمت نہیں کی۔ تم میری کزن بھی تو ہو، اور پہلے بھی تو تمہیں میں ہی چھوڑ کر آتا تھا۔ تب تو تم ایسے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اچانک مشیل باہر آئی تھی۔ میں نے ہینڈل سے ہاتھ اٹھا دیا۔ مہرین دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ مشیل سیدھی میری طرف آئی تھی۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے میری طرف والا دروازہ کھولا اور مہرین کو مخاطب کیا۔ اچھا کیا مہرین، تم کسی بہانے سے انہیں لائیں تو، ورنہ یہ صاحب تو یہاں آنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ مہرین نے ایک نظر رک کر ہم دونوں کو دیکھا تھا اور پھر کچھ کہے بغیر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اب اندر آؤ تم بھی، مشیل نے مجھے کہا تھا۔ نہیں یار، مجھے کچھ کام ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ میں 1-2 دنوں تک چکر لگاؤں گا۔ اس نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے 1-2 دن بعد کے چکر لگانے سے۔ تم ابھی اترو، آخر میں نے بھی تو دوپہر کے لنچ کا قرض اتارنا ہے۔ اس وقت تو آرام سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر اب میں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اترو نیچے۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکا اور مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں اندر آ گیا تھا۔ نانی اماں کہاں ہیں؟ میں نے اندر آ کر پوچھا تھا۔ اپنے کمرے میں ہیں۔ ملنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ جب میں نانی کے کمرے میں داخل ہوا تو مہرین وہیں تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ دیکھیں دادی امی، آج آپ کے نواسے کو زبردستی پکڑ کر لائی ہوں۔
ورنہ یہ تو آنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ مشل نے جیسے میرا تعارف کروایا تھا۔ میں نانی اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ 1 ڈیڑھ ماہ کے لیے آتے ہو اور اس میں بھی تمہاری شکل دیکھنے کے لیے پیغام بھجوانا پڑتا ہے۔ میں ان کے شکوے پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ نہیں نانی اماں، بس مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ کہیں آنے جانے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بھائی، بہت مصروف ہیں یہ۔ ہم جیسے فالتو لوگوں سے ملنے کے لیے وقت کہاں سے نکالیں؟ ان سے ملنا ہو تو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے کہ بھائی اگر فرصت ہے تو ایک نظر ہم غریبوں پر بھی ڈال دیں۔ مشل کرسی پر جھولتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ جاؤ مشل، اسود کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے کر آؤ۔ وہ نانی امی کی ہدایت پر سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی۔ تمہاری امی آئی تھیں، کہہ رہی تھی کہ تم اگلے ہفتے جانے والے ہو۔ نانی اماں نے مجھ سے کہا۔ ہاں، چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں میری، اس لیے۔ اتنی کم چھٹیاں لے کر کیوں آتے ہو؟ نانی، یہ اتنی کم چھٹیاں بھی نہیں ہوتی۔ 1 ماہ گزار کر جا رہا ہوں، اس سے زیادہ کیا رہوں؟ میں نے تو تمہاری ماں سے کہہ دیا ہے کہ اب تمہاری شادی کا سوچے۔ ماشاءاللہ اب تم اچھا خاصا کمانے لگے ہو، اس قابل ہو گئے ہو کہ بیوی اور بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکو۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے نانی، ابھی تو مجھے آزاد رہنے دیں۔ 2-4 سال پھر دیکھا جائے گا۔ اور پھر میں کون سا بوڑھا ہو رہا ہوں؟ تمہاری ماں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ دونوں کا دماغ برابر خراب ہے۔ وہ کچھ خفا سی ہو گئی تھی۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں سوچوں گا اس کے بارے میں۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ پہلے تو آپ خاندان کی لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچیں۔ خاندان میں کون سی ڈھیر لڑکیاں ہیں؟ ابرار کی بچیاں ہیں تو انہیں تو ابرار کی بیوی اپنے خاندان میں بیاہنے کا خیال رکھتی ہیں، اور اس کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ اصغر اپنی 2 بچیاں بیاہ چکا ہے اور تیسری کی باری آنے میں ابھی دیر ہے۔ باقی رہ گئی مشل، تو اس کے لیے تو رشتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ہر ہفتے 1-2 رشتے آ جاتے ہیں۔ میں کچھ بے چین سا ہو گیا تھا۔ کیا ماموں ممانی نے اس کے لیے کچھ سوچا ہے؟ ابھی تک تو نہیں، اکلوتی ہے نا، اس لیے وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم مکمل کر لیں، پھر ہی وہ کچھ سوچیں گے۔ مگر اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے تو اتنے رشتے ہیں کہ انہیں انتخاب کرنے میں دشواری ہوگی۔ وہ بتا رہی تھی، اور مہرین بھی تو ہے۔ اس کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ میرے سوال پر نانی اماں کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ یکدم چپ ہو کر رہ گئی۔ اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اس نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسے شادی کرنی ہوگی وہ بتا دے گی۔ کیا کیا جتن کر کے میں نے اس کے لیے 1-2 رشتے تلاش کیے تھے، مگر اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں۔ بالکل باپ پر گئی ہے وہ، نہ اس میں کوئی لحاظ مروت تھا، نہ اس میں ہے۔ بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی کہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے پال پوس کر جوان کیا ہے،
سوچا تھا یتیم ہے، یتیم ذات لڑکی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مگر کیا پتہ تھا کہ جوان ہو کر وہ ایسی بد لحاظ ہو جائے گی۔ بچپن سے یہاں رہتی آئی ہے، یہاں کا کھاتی ہے، مگر اب یہ عالم ہے کہ کسی سے بات کرنا تو ایک طرف، سلام دعا تک کی زحمت گوارا نہیں کرتی۔ کوئی مرے کوئی جیے اس کی بلا سے، اسے تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ساری ساری رات کمرے کی لائٹ جلائے پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے۔ اسے تو میرے پاس آ کر بیٹھنا پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ میں ہوں جس کی وجہ سے سب لوگ اسے برداشت کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ماں اسے لے جائے اور خود ہی اس کی شادی کرے، مگر میں نے ان سے کہا ہے کہ جب اتنے سال اپنے پاس رکھا تو پھر 2-4 سال اور سہی۔ نانی اس کے ہاتھوں کافی تنگ تھی اور اس کی یہ شکایتیں کوئی نئی بات نہیں تھیں۔ آپ اسے سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا سمجھاؤں میں اسے؟ وہ اب کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہے، آخر مشل بھی تو ہے، اسے کون سمجھاتا ہے؟ اس کی ماں میں لاکھ برائیاں سہیں، مگر بیٹی کی تربیت اس نے اچھی کی ہے۔ مجال ہے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس سے، یا کبھی وہ کسی سے لڑی ہو۔ اللہ نے صورت بھی خوب دی ہے اور سیرت بھی، اور یہاں یہ حال ہے کہ نہ صورت اچھی ہے اور نہ سیرت، اور لوگ خالی تعلیم کو نہیں دیکھتے، لڑکیوں کے گن دیکھتے ہیں، اور اس میں تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مہرین اچھی ہے، بہت اچھی ہے، دادی تو خواہ مخواہ ہی پریشان ہوتی رہتی ہے۔ جب اس کی شادی ہونی ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہو جائے گی، کیونکہ رشتے تو آسمانوں پہ لکھے ہوتے ہیں۔ مشل اسی وقت اندر آئی تھی اور اس نے دادی کی آخری جملوں پر تبصرہ کیا تھا۔ ایک یہ ہے دیکھو کیسے پیار سے اس کا تذکرہ کرتی ہے، اور ایک وہ ہے کبھی جو میں مشل کا نام لے لوں تو آگ ہی لگ جاتی ہے اسے۔ میرا نام ہی ایسا ہے دادی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مشل نے ہنس کر کہا تھا۔ اب اس کا ذکر چھوڑیں اور کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اس نے ٹرالی سے چائے کے برتن ٹیبل پر لگاتے ہوئے کہا، یعنی تمہارے بارے میں بات کریں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، میرے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، ویسے یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں چاہیں بات کریں۔ اس نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا، پھر واقعی باتوں کا رخ مڑ گیا تھا۔ رات کا کھانا میں نے وہیں کھایا تھا، مہرین کے علاوہ ڈائننگ ٹیبل پر سب تھے۔ گپ شپ کرتے میں نے اس ڈنر کو واقعی انجوائے کیا تھا۔ کھانے کے بعد دوبارہ چائے کا دور چلا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مشل کی حصہ مزاح واقعی بہت اچھی تھی۔ وہ لطیفے سنا رہی تھی اور پورا لیونگ روم قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بڑی زبردست نقال تھی۔ رات کو 11 بجے کے قریب میں واپس گھر آیا تھا اور میرا دل و دماغ پر مشل چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونے سے ہر چیز بہت مکمل، بہت رنگین نظر آ رہی تھی۔ میں سونے سے پہلے دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ تمہارے گھر والے تمہارے لیے کوئی رشتہ وغیرہ تلاش کر رہے ہیں؟ اگلے دن ہم دوبارہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اسے پوچھا تھا، یہ افواہ تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے بڑے آرام سے جل فریزی لیتے ہوئے کہا،
نانی اماں نے بتایا ہے۔ اوہ، کافی ریلائبل سورسز ہیں تمہارے، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رشتے ڈھونڈے نہیں جا رہے، خود آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور میری ماں باپ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، مگر پھر بھی میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ یاد رکھنا مشل، جب شادی کے بارے میں سوچو تو سب سے پہلے میرے بارے میں سوچنا۔ میں نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں یہی کر رہا ہوں۔ چلو سوچیں گے تمہارے بارے میں بھی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا۔ بالکل، تمہیں صرف میرے بارے میں ہی سوچنا ہے۔ کوئی زبردستی ہے؟ اس کے چہرے پر ایک شرارت امیز مسکراہٹ تھی۔ ہاں، زبردستی ہی سمجھو۔ بھئی، اگر پرپوز کرنا ہے تو باقاعدہ ڈھنگ سے کرو، اس نے سلاد کھاتے ہوئے کہا۔ باقاعدہ پرپوز تب کروں گا جب پاکستان ٹرانسفر ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ پہلے کیوں نہیں؟ بس ویسے ہی، میں یہ لمبی چوڑی منگنیوں پر یقین نہیں کرتا۔ جب پاکستان ٹرانسفر ہو جاؤں گا تو 1 ماہ پہلے منگنی کروں گا اور پھر شادی۔ یہ 2 سال پہلے کی جانے والی منگنیوں میں بڑے چکر پڑتے ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اور میں یہ سب چیزیں نہیں چاہتا۔ میں نے اسے اپنی بات سمجھائی تھی۔ کافی دور کی سوچتے ہو تم۔ وہ میری بات پر مسلسل مسکراتی رہی۔ میں بھی جواب دیے بغیر صرف مسکرا دیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ پھر پتہ نہیں کیسے مہرین موضوع گفتگو بن گئی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ مہرین کے لیے ہمیشہ ہماری گفتگو میں کچھ نہ کچھ گنجائش نکل ہی آتی تھی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مہرین آج کل کیا کر رہی ہے؟ اس نے اچانک مجھ سے کہا تھا۔ میں اچانک کھانا کھاتے رک گیا۔ دادی اماں پہلے اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں، مگر اب وہ جو کام کر رہی ہے، اس کا انہیں پتہ چل گیا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہوا کرتی تھی۔ شاید تم ہی اسے کچھ سمجھا سکو۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا کر رہی ہے وہ؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، آج کل یونیورسٹی میں اس کا ایک افیئر بہت مشہور ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ کئی لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہی ہے، مگر اب کافی عرصے سے وہ ایک لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ دونوں سارا دن کلاسز اٹینڈ کرنے کی بجائے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے رہتے ہیں یا پھر ہوٹلنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لڑکے کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے، مگر مہرین کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے بھی بہت پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آخر کو وہ میری کزن ہے، اور یونیورسٹی میں یہ بات سب جانتے ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ بات دادی سے چھپائی ہے، حالانکہ وہ مجھے کہتی رہتی ہیں کہ میں مہرین کے بارے میں سب کچھ انہیں بتاتی رہوں، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی جاسوسی کرتی پھروں۔ اس لیے میں دادی کے سامنے تو سب اچھا ہے کا ڈھونگ رچائے رکھتی ہوں، مگر در حقیقت بہت پریشان ہوں۔
جلد یا بدیر یہ بات گھر تک پہنچ ہی جائے گی، پھر وہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ مجھے مہرین کی فکر ہے، اس کی پرواہ ہے، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتی۔ پلیز تم ایک بار اس سے اس سلسلے میں بات ضرور کرو۔ اس نے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ لیکن مشل، میں اسے کیا کہوں گا؟ اور پھر ہماری جو تھوڑی بہت دوستی تھی وہ اب نہیں ہے۔ اب تو وہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی۔ میں نے اپنی پوزیشن واضح کی تھی۔ پھر بھی اسود تم اس سے بات تو کرو۔ مشل تم خود اس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اسود، وہ کبھی بھی میری بات پر عمل نہیں کرے گی۔ وہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی غلطی کرے اسے ٹھوکر لگنی ہی چاہیے۔ اگر اسے خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو تم یا میں اسے کیا سمجھائیں؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مگر وہ میری بات پر بگڑ گئی تھی۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ ہم اسے کنویں میں گرنے دیں؟ کم از کم میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اور مجھے تم سے بھی بڑی مایوسی ہوئی ہے اسود۔ میرا خیال تھا کہ تم اتنی خود غرضی نہیں دکھاؤ گے، اور وہ بھی مہرین کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ میں نے ایک دم ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ مہرین کے لیے پریشان تھی اور یہ پریشانی مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں اب دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ میں نے کھانا شروع کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اگلے چند دن میں واپس جانے کی تیاریوں میں مصروف رہا اور مہرین سے نہیں مل سکا۔ جس رات مجھے لندن واپس جانا تھا، اس رات میں مشل کے گھر گیا تھا۔ مشل سے میں ایک دن پہلے بھی مل چکا تھا، کیونکہ اسے اپنی خالہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے کوئٹہ جانا تھا۔ نانی اماں سے ملنے کے بعد میں نے ان سے مہرین کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی اور اس کا کون سا ٹھکانہ ہے، انہوں نے کہا۔ پھر میں ذرا اس سے بھی مل لاتا ہوں۔ ہاں جاؤ، مل آؤ۔ میں اوپر کی منزل پر چلا آیا۔ آہستہ سے میں نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ سفید شلوار کرتے میں دوپٹے سے بے نیاز، وہ کہنیوں تک آستینیں چڑھائے ہوئے خلاف معمول مجھے اچھی لگی تھی۔ آئیں۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں اندر چلا گیا۔ سادہ سا بے ترتیب کمرہ اس کی اپنی شخصیت کا عکاس تھا۔ کمرے میں ایک کارپیٹ بچھا تھا اور اس پر کشن رکھے ہوئے تھے۔ سائڈ کی دیوار میں لگے ہوئے ریکس کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کارپیٹ کے اوپر کونے میں کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں اور کچھ کاغذات اور فائلیں بھی تھیں۔ کمرے کے وسط میں رکھے ہوئے تپائی پر چائے کا ایک بھرا ہوا مگ پڑا ہوا تھا۔ دیواریں چھوٹی بڑی پینٹنگ سے بھری ہوئی تھیں۔ دیوار کے پاس رکھے ہوئے اسٹیریو میں بہت مدھم آواز میں کوئی انگلش سانگ بج رہا تھا۔ میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ وہ اتنی دیر میں کشنز پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا چکی تھی۔ اچھا ہے تمہارا کمرہ، کافی عرصے بعد دیکھا ہے میں نے۔ اس نے میرے تبصرے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔
کیا بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی؟ بیٹھیں۔ اس نے ایک کشن اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں آج واپس جا رہا ہوں، سوچا کہ تم سے بھی ملتا چلوں۔ کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ حیران ہوگی کیونکہ پہلے کبھی میں اسے خدا حافظ کہنے نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تھا اور بہت اچانک ہم دونوں کی نظر ملی تھی۔ بہت عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کی نظر بہت اندر تک اتر جانے والی تھی۔ ایسی آنکھوں کو آپ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اس سے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ میں نے بات شروع کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ جو بات کرنے آئے ہیں وہی کریں؟ اس کا قیاس غضب کا تھا۔ تم جانتی ہو میں کیا بات کرنے آیا ہوں؟ میں نے اسے پوچھا۔ مجھے غیب کا علم نہیں ہے آتا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مہرین، ہم کبھی اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور میں اب بھی تمہیں اچھا دوست بھی ہی سمجھتا ہوں، اسی لیے تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے تمہاری عزت پر حرف آئے۔ تم بہت اچھی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ سب تمہیں اچھا ہی سمجھیں۔ میں جانتی ہوں میں اچھی ہوں اور مجھے اپنی اچھائی ثابت کرنے کے لیے آپ کے یا کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کر رہی جس سے میری عزت پر حرف آئے۔ اس کا انداز بہت پرسکون تھا۔ اور یہ جو تم فضول لڑکوں سے دوستی کیے ہوئے ہو وہ کیا ہے؟ کیا اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے بالآخر دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس کے اطمینان میں رتی بھر کمی نہیں آئی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں رائے دے۔ ضروری نہیں ہے جو آپ کو فضول لگے وہ مجھے بھی لگے، اور مجھے لوگوں کی کافی پہچان ہے۔ میں اتنی میچور ہو چکی ہوں کہ یہ طے کر لوں کہ کون اچھا ہے کون برا۔ لیکن لڑکوں سے دوستی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر لڑکوں سے دوستی ضروری نہیں ہے تو پھر آپ سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں لاجواب ہو گیا تھا۔ دیکھو، اگر اس قسم کی کوئی خبر گھر پہنچے گی تو تمہیں اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے دھمکایا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ خبردار کرنے کے لیے شکریہ، مگر اسود علی، آپ میرے گارڈین ہیں، نہ گاڈ فادر، اور نہ ہی میں نے آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہے، اس لیے آپ یہ مشورے اپنے پاس رکھیں۔ آپ ملنے کے لیے آئے، آپ کا شکریہ۔ ہیو اے سیف فلائٹ، وہ صاف الفاظ میں مجھے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اس سے زیادہ انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ کہے بغیر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس رات پاکستان سے لندن کی فلائٹ تھی۔ میں مہرین کے بارے میں پھر سوچتا رہا۔ جن لوگوں کو خود اپنی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دوسرا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہی غلطی اس کے باپ نے کی تھی، یہی غلطی وہ کر رہی تھی۔ اچھا ہوا خالہ نے اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا تھا۔
مشل کو خط کے ذریعے اس سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا تھا، مگر اسے ابھی بھی مجھ سے شکایت تھی۔ اسے لگتا تھا میں نے اسے دل سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ مہرین کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کا ہر خط مہرین کے کسی نئے کارنامے کا تذکرہ ضرور لیے ہوتا۔ فی الحال گھر والوں تک مہرین کی کوئی بات نہیں پہنچی تھی، مگر اب میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ابو کو مہرین کے بارے میں بتا دے، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ مگر اس کا جوابی خط جھڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ مجھے ایسا مشورہ دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم مہرین کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو۔ تم مرد عورت کی کوئی غلطی چھپا کہاں سکتے ہو؟ تم چاہتے ہو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر سیاہی مل دوں؟ خط میں اور بھی بہت کچھ تھا، مگر مجھے اپنے مشورے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ مشل جذباتی ہو کر سوچ رہی تھی اور میں حقیقت پسند تھا، سو میں نے امی کو فون کر کے پوری صورتحال بتا دی تھی، مگر وہ تو اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تمہیں اور مشل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہرین ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر موضوع بھی بدل دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں کیوں اپنا وقت اور دماغ ضائع کروں؟ جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا تو خود ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ غلطی کس کی تھی۔ میں نے سوچا تھا 4 ماہ بعد اچانک میری پوسٹنگ پاکستان ہو گئی تھی۔ یہ بات خلاف توقع تھی، مگر بہرحال میرے لیے خوشی کا باعث تھی کہ اتنی جلدی مجھے پاکستان ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ میں کراچی آ گیا تھا کیونکہ مجھے کمپنی کے ہیڈ آفس میں کام کرنا تھا۔ میں نے اپنے آفس کا چارج لے لیا اور اپنے آپ کو کام میں الجھانا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ لندن کی نسبت پاکستان میں کام کا پریشر زیادہ تھا۔ مجھے یہاں وقت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور رات گئے تک، مگر میں پھر بھی امی اور مشل سے تقریباً روز ہی بات کر لیا کرتا تھا، اور یہ تو جیسے میری روٹین میں شامل ہو گیا تھا۔ میں ہر ویک اینڈ پر لاہور کا ایک چکر ضرور لگا لیا کرتا۔ ابھی تک میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا اور کمپنی کی طرف سے مجھے ابھی باقاعدہ رہائش گاہ نہیں ملی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ رہائش گاہ ملتے ہی میں امی کو بھی اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں گا۔ ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ امی نے کراچی شفٹ ہونے کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ ایک شام جب میں نے امی کو فون کیا تو رسمی اور معمول کی بات چیت کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اسود، مجھے آج تم سے بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تم میری بات غور سے سننا۔ امی، میں آپ کی ہر بات غور سے سنتا ہوں، آپ اس معاملے میں فکر نہ کریں اور بات کریں۔ مجھے تب تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں، مگر ان کے اگلے جملے نے مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ میں امی سے تمہارے لیے مہرین کا رشتہ مانگنے والی ہوں۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، مگر میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔
شروع سے بھی میرا ارادہ تھا کہ میں مہرین کو ہی اپنی بہو بناؤں۔ میں چاہتی تھی کہ تم کسی قابل ہو جاؤ تو میں ایسا کچھ کروں، اور اب تم اس قابل ہو گئے ہو اور مہرین کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے۔ امی، میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچا ہے۔ وہ میرے لیے ایک کزن ہے اور بس۔ میری بیوی کے معیار پر وہ پوری نہیں اترتی۔ میں نے صاف اور سیدھے لفظوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ پھر امی نے کہا تھا، بچپن میں تو تمہاری بڑی دوستی ہوتی تھی اس سے۔ بچپن کی بات بچپن میں ختم ہو گئی۔ اب ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس میں خرابی کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اچھائی بھی کیا ہے؟ مجھے بطور بیوی ایسی لڑکی چاہیے جو صاف گو اور مضبوط کردار کی مالک ہو، جو کھلے دل اور اعلیٰ ظرف کی مالک ہو، جو سمجھدار ہو، جس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اور معاف کیجیے گا، آپ کی بھانجی میں ان میں سے ایک بھی کوالٹی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ وہ ایک برے کردار کی لڑکی ہے، جس کی نہ خاندان میں عزت ہے نہ خاندان کے باہر، اور آپ پتہ نہیں کس جرم کی سزا کے طور پر اسے میرے سر پر تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ امی نے میری بات سننے کے بعد کہا تھا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تمہیں بہت سی غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں۔ تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ تو میں ہی ہوں جو ضد کر رہی ہوں کہ اس کی شادی تم سے ہو اور وہ میرے گھر آئے، ورنہ امی تو اس کا رشتہ طے کرنے ہی والی تھی۔ مجھے امی کی غلط بیانی پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اگر یہ جانتی ہوتی کہ نانی امی مہرین کے لیے رشتوں کا رونا میرے آگے رو چکی ہیں، تو وہ شاید کبھی بھی جھوٹ نہ بولتی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے لیے اچھے رشتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ آپ نانی امی کو کہیں کہ وہ کوئی بھی اچھا رشتہ اس کے لیے منتخب کر لیں، مگر میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جہاں تمہارا دل چاہے شادی کر لو، میرا تمہارا رشتہ آج سے ختم سمجھو۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں ان کی اس حرکت پر حیران ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو اتنا سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ مجھے مہرین پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ پھر میں نے بار بار امی کو فون کیا۔ ہر دفعہ بیل بجتی رہی، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید وہ بھی جانتی تھی کہ میں دوبارہ فون ضرور کروں گا۔ میں 25 بار رنگ کرنے کے بعد میں نے تنگ آ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں انہیں رنگ کر رہا ہوں گا، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد مشل کو فون کیا تھا اور اسے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ سارا قصہ سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد یکدم اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مشل، دیکھو تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں امی کو رضامند کر لوں گا، مگر پلیز تم رونا بند کر دو۔
میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح میرے سامنے روئی تھی۔ پلیز اسود، کچھ کرو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے کچھ کرو، وہ بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میرا دل کٹ رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اظہار محبت کر رہی تھی، اور وہ بھی کس انداز میں۔ مشیل، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم فکر نہ کرو، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، اور انہیں میری خواہش کا احترام کرنا پڑے گا۔ وہ اگر رضامند نہ بھی ہوئیں تو بھی میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا۔ میں نے اسے تسلی دی تھی، میں مہرین کو سب کچھ دے سکتی ہوں، سب کچھ، مگر تمہیں نہیں۔ یہ واحد چیز ہے جس سے میں کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتی۔ تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بولو، تم سن رہے ہو نا؟ وہ بے تاب تھی، اور میری کوئی تسلی اسے سکون نہیں دے رہی تھی۔ پھر بھی میں بہت دیر تک اسے دلاسے دیتا رہا، اور جب کچھ نارمل ہوئی تو میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے امی پر بے تحاشا طیش آ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا مجھے دینا چاہ رہی تھی۔ میں پوری رات غصے سے کھولتا جاگتا رہا۔ اگلی صبح آفس سے چھٹی منظور کروانے کے بعد میں شام کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا تھا۔ امی نے بڑی سرد مہری سے میرا استقبال کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں آج ضرور آؤں گا۔ ایسی قیامت کسی کے سر پر توڑی جائے تو وہ کہاں ایک جگہ ٹک کر رہ سکتا ہے۔ میں آتے ہی امی سے بحث میں الجھ گیا تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھیں، اور قول سے پھرنے والا میں تھا۔